بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ہر طرف سے اسلام آباد ہو، لاہور ہو، لندن ہو، ہر پاسے ادھر پیڑی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ ان میں سے ایک جو سب سے بڑی بری خبر آئی ہے، اور بھی ہیں خبریں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سب سے بڑی جو بری خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شریف انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے، کرپٹ نہیں ہے، اس کے اوپر لگائے جانے والے سارے الزامات جھوٹے ہیں۔ یہ بات کی ہے کاوہ موسوی صاحب نے، جو براڈ شیٹ کے ایک ظاہر سی او ہیں۔ براڈ شیٹ کیا ہے؟ جو دوست نہیں جانتے میں ان کے لیے بتانے لگا ہوں۔ براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جناب، جن کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہیں سے لب کے لے آندا سی، اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں دنیا بھر میں اور خاص طور پہ یورپ اور یعنی لنڈن وغیرہ میں آپ ہمیں پاکستانی کوئی جائیدادیں ڈھونڈ کے دیں، اور اس جائیداد کا جو اتنا بھی مالیت ہوگی اس کا ہم 10 یا 20% آپ کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ دائمی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے ہمیں 1 روپیہ بھی حاصل نہیں ہوا، ایک چوانی، ایک پینی ہم حاصل نہیں کر سکے، اور ہمیں جو اب تک اس پر اخراجات من حیث القوم ہم نے ادا کیے ہیں، حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، وہ $65 ملین ہیں، اور سانو ریٹرن 1 روپیہ نہیں آیا پائیں، ٹھیک ہے۔ اب کاوہ موسوی صاحب کہتے ہیں کہ میں 22 سال تک لگا رہا جان جاسوس بن کے نواز شریف کے پیچھے، اور نواز شریف کی میں خفیہ جائیدادیں ڈھونڈتا رہا، ان کی کرپشن جو ہمیں پاکستان سے لیڈ ملتی تھی اس پہ کام کرتا رہا، اور میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ نواز شریف ایک سچا اور سچا آدمی ہے، اور اس کے اوپر کرپشن کے جتنے الزامات ہیں سارے سیاسی ہیں، جھوٹ ہیں۔ نواز شریف کے خلاف 1 روپے کی، 1 پینی کی کرپشن جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہمیں نہیں ملی، نہ ان کے خاندان سے متعلق ملی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ وہ کیوں اہم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا، اب کاوہ موسوی صاحب جو ہیں وہ سچے آدمی ہوں گے، وہ جھوٹے آدمی ہوں گے، وہ مطلب ہے کہ نیک آدمی ہوں گے، وہ غلط آدمی ہوں گے، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو حکومت پاکستان نے، جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور نیب کے ادارے نے باقاعدہ طور پر ہائر کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ان کو جب پیسے نہیں ملے اس معاہدے کے تحت تو انہوں نے پائن کیس کیا، اور لندن کی عدالت سے کیس کیا، اور وہاں سے پاکستان ہار گیا، اور پھر پاکستان کے پیسے جو ہیں جو وہاں کے ایک بینک میں پڑے تھے، جو ہمارے ہائی کمیشن کے پیسے تھے، عدالت نے حکم دیا کہ جناب یہ جتنے پیسے ہیں نا یہ فوری طور پہ ٹرانسفر کر دیں کاوہ موسوی کو ضبط کر کے۔ لہٰذا پاکستان نے، یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے، یعنی اسد عمر صاحب نے باقاعدہ ایک میٹنگ بلا کے اس میں الاؤ کیا، وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے اور وہاں پہ چلے گئے۔ اب یہ وہ ساری بات ہے جس کے اوپر عمران خان نے اپنی زندگی کی ساری سیاست اس بات پہ کی کہ نواز شریف چور، زرداری چور، ایک ڈاکو، ایک چور، ایک چور، ایک ڈاکو۔ یہ چور پولیس کی کہانی جڑی ہے نا، ایک کھیلتا رہا، ابھی بھی کھیلتے ہیں وہ۔ آج فی الحال وہ نہیں کھیلے، مجھے لگتا ہے کہ کل ضرور کھیلیں گے، کوئی نئی گل کٹ کے لے آن گے، کیونکہ ظاہر ہے یوتھیا لاجک جو ہوتی ہے وہ کوئی لاجک تو نہیں ہوتی نا۔ تو خان صاحب تو یوتھیاز کے باقاعدہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، اتوں تو یوتھیاز جنم لیندے۔ تو اب نواز شریف تو ہو گیا پائن کلیئر، ان کا خاندان بھی بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب خاندان سے میں نے جو کہا تھا کہ بہت اہم بات ہے، وہ میں نے اس لیے کی تھی کہ یہ جو ایون فیلڈز کے فلیٹس ہیں اور جو وہاں پر جائیدادیں ہیں حسین اور حسن نواز کے نام ہیں، نواز شریف کے نام تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے خاندان کا بھی پائن کوئی بندہ جڑا نا اس میں انوالو نہیں۔ اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خاندان سے مراد ہوتی ہے چاچے، مامے، دادے، ٹھیک ہے، وہ سارا بھرا بھیڑا انہوں دی اولاداں، یہ ہمارے یہاں پہ مراد ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح بھی دیکھا جائے تو میاں شہباز شریف جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں، ان کے حق میں بھی تڑا تڑ لندن دی عدالتاں جو فیصلے آ رہے بہو جی، تڑا تڑ آ رہے، ٹھیک ہے۔ کاوہ موسوی صاحب نے کہا کہ جناب میں نے عمران خان کی حکومت کو اور ان کے منسٹرز کو اور ان کی جو نیب ہے، ایکچولی انہوں نے نیب کی بات کی تھی کہ نیب جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ سیاسی اعتبار سے چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کی میں نے کرپشن کی چیزیں نکالیں اور میں نے نیب کو دیں کہ بہو جی یہ پڑھو اور اس کے اوپر آپ کام کریں، یہ ان کے یہاں پر کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، جائیدادیں ہونی ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ نام انہوں نے نہیں بتایا کس کس کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ان کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں چھڑ دیو، ادھر انہوں نے آنکھ بند کر لی، اور
नवाज शरीफ का लब्बो तो कहते जी मैं मियाँ नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना, ये नहीं मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे और आपके ख़ानदान से कि मैं 21-22 साल पीछे लगा रहा हूँ लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। अच्छा, अब ये तो मियाँ नवाज शरीफ को तो बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। अब इसके आप ये देखें, सियासत के अंदर चीज़ों को हमेशा टाइमिंग के एतबार से देखना चाहिए। आप ये बात ये याद रखिए कि जितने केसेस चलते हैं किसी भी लीडर के ख़िलाफ़, मियाँ नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, ये आसिफ जरदारी साहब हों, जितने भी माजी में लीडरों के ख़िलाफ़ केसेस चलते रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड जो होती है वो सियासी होती है। मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल ईमानदार आदमी हो गए, नवाज शरीफ तो निकलते ही आ रहे हैं ना, आंडे अंगर चिट्टा, साफ सुथरा, समझ रहे हैं ना बात को। वैसे है भी वो, मतलब चेहरा भी माशाल्लाह मियाँ साहब जेड़े कश्मीरी भरा ने साडे, और मतलब एक पुरनूर सा चेहरा मियाँ साहब का। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बाकायदा तौर पर सियासी बुनियादों पर केस किए जाते हैं और उसकी टाइमिंग सियासत में बहुत अहम होती है। अभी आप अगर नोट करें तो इस वक्त इमरान खान की जो हुकूमत है वो उसके ऊपर हर पासे वार हो रहे हैं और वो बुरे तरीके से फंसी हुई है। समझ नहीं आ रही इमरान खान कि मैं केड़े पासे जावां ते मंजी किथे डावां। लेकिन ऐसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ वो मुसलसल बोलते हैं, चोर है, डाकू है, बाहर भागा हुआ है, बैठा हुआ है, ये सारी गुफ्तगू आप सुनते आ रहे हैं ना, जो मुसलसल वो बोल रहे हैं। और वहाँ पर उनके हक में उस बंदे का जो इन्वेस्टिगेटर है, जिहड़ा तफ्तीशी मुकर्रर कीता सी पाकिस्तान ने, वो जिसले खलो के कह रहे हैं मीडिया नूं कि बाऊ जी ये बंदा मासूम है, इन्ना ज्यादती हो रही। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका असर ज़ाहिर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं उस पर असर पड़ेगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सपोर्टर, जो वोटर, जो उनका चाहने वाला, वो एक तो बड़ा मुतासिर होगा और उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, इनके फिरेगा। दूसरा, वो जो यूथियाज ने, उनमें से जिनको थोड़ी बहुत अकल आ गई हुई है, जो महंगाई और बेरोज़गारी जिन्होंने देखी यहाँ पर, वो भी कहेंगे यार तो इमरान खान साढ़ा झूठ बोलता रहे। ठीक है, और जो यूथिया जिनको अभी तक अकल नहीं आई, वो बर्गर फैमिली के बच्चे होते हैं जिनको नहीं आई, क्योंकि उन्होंने खरीदना ही कुछ नहीं, ना उन्होंने घ्यो खरीदना, ना दाल खरीदनी, ना चावल खरीदने, ना उन्होंने मुर्गी लैन जाना, उन्होंने पता ही कोई नहीं। घर दे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होंगे ने, मतलब वो उन्हों की जी दिन ने वो ईद होंगी है तो रात से बरात होंगी। लिहाजा वो बर्गर फैमिली के जो बच्चे हैं वो ज़रा थोड़े है ना नींबू झाड़े होकर फिर रहे हैं शहर के, यानी पर शर्मिंदा जिनको इस मतलब स्लैंग का मतलब नहीं पता था, मैंने उनको बता दिया है कि वो शर्मिंदा जो है ज़रा फिर रहे हैं इस वक्त शहर के अंदर। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, वो कोई ना कोई शाम तक नवी कहानी काट के और नया इशू बना के मार्केट में आ जाएंगे। अच्छा, अब ये इसका नवाज शरीफ साहब को सियासी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ज़ाहिर है, लेकिन अदालत के अंदर जो दो केसों में मियाँ साहब को सजाएं हुई हैं, एक वो जो बशीर साहब थे जज, वो बिल्के बीबी हैं, और एक जज अरशद मलिक थे। इन दोनों की अदालतों से जो सजाएं हुई हैं ना सर, ये दोनों सजाएं जो हैं ये लंदन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड सजाएं हुई। ठीक है, अब वहाँ पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर था, मतलब वो भाई साहब काबे मूसी साहब, वो कहते बहू जी ये खिलाफ लब्बे कुछ नहीं, सारा कुछ झूठ है। तो इन केसेस में भी मियाँ साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और ये मैं आप याद रखिए कि ये गवाही जो है ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ आने वाली अब तक की जितनी गवाहियाँ हैं ना, वो उनमें सबसे बड़ी गवाही है। वैसे तो जज अरशद मलिक की गवाही भी काफ़ी सी, चले अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये गवाही बहुत बड़ी। तो टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा अहम है। और ये इमरान खान साहब के लिए और उनके जितना बयानियाँ, वो जितना भी उन्होंने बातें की हुई हैं और जिसकी बेस पर वो खड़े हुए हैं, वो सारी दी सारी बेस जड़ी ना टुट भन गई भाई नाच। आज वो खड़े होने की उनको जगह नहीं मिल रही कि वो कितने खलो के अपना नवा स्टेज की लान, की सेट करन, ये उनकी हालत हो गई है। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, जो इमरान खान साहब हैं, उनके एक गवर्नर है चौधरी सरवर साहब, पंजाब के गवर्नर हैं। मैं उनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा तंग हैं। वो ये गाहे बगाहे वो बातें करते रहे हैं, अब वो फिर एक दफ़ा बोल पड़े हैं। और चौधरी सरवर साहब की आदत है कि वो भाई गल करना रहता नहीं। चौधरी सरवर साहब ने ये अलीम खान के टीवी यानी समा टीवी के ऊपर एक शॉर्ट कह लें, एक क्लिप है उनका, वो उस क्लिप में वो जो कह रहे हैं वो ज़रा अगर आप एक दफ़ा सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जो डिफेक्शन हो रही है और पैसे का इस्तेमाल भी जो है वो कहा जा रहा है कि हो रहा है, इस वाले से क्या कहते हैं? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैं जो तमाम हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा
کہ وہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے سن لیا کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں کہ عمران خان کے خلاف یعنی گھروں بھی تے باہروں بھی سارے پاسوں پیڑی خبریں۔ ایک خبر میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اخلاقیات کا لیکچر دے رہے تھے سر آج، وہ جو OIC ہو رہی ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں یا ہمارے مذہب میں جو اخلاقیات ہے اس کا کیا مطلب سٹینڈرڈ ہے اور ہمیں کس طریقے سے ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بات آج بھی کر رہے تھے، ماضی میں بھی انہوں نے ہزاروں بار کی یہ بات، ٹھیک ہے، اور قانون کے سامنے سب ایک ہوتے ہیں۔ تے پائن اج الیکشن کمیشن نے تہن دوجی واری بلایا سی، اس لیے کہ اتنے کیوں نہیں گئے سو؟ آپ نے تقریر کرنا زیادہ مناسب سمجھا؟ آپ اتنے جا کے بھاویں حاضری لوا کے آ جاندے الیکشن کمیشن کو، قانون ہے نا سر، وہ بلا رہا ہے، ادارہ ہے، بلا رہا ہے، آپ نہیں جا رہے۔ تو دوسروں کو سر آپ باتیں کرتے ہیں اور اپنی جس لیے واری آندی ہے تو اس لیے تسی کدی اسلام دا لبادہ اڑن کی کوشش کرتے ہو، کبھی آپ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کرکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں بڑا ودیا بولر تھا، کبھی آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا، کبھی آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے شوکت خانہ بنایا، کبھی آپ بتاتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ بنا دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ سر گل ادھر ادھر دی نہ کرو، آپ کو قانون بلا رہا ہے، آپ خود کہتے ہیں قانون کے سامنے سب ایک ہیں، تو پائنوں تے پیش ہو۔ اس سے بڑی تو مثال ہی کوئی نہیں بننی کہ جناب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دیتا ہے، آپ کہیں کہ جناب وہ نوٹس جو ہے وہ ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں نوٹس نہیں دے سکتے، جا کے کہہ دو پائن، وہ عدالت ہے، آپ وہاں پہ پیش ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے اور یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جائے گی۔ ایک بات اور ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ میں آپ کو کلیم مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے 2-3 روز کے اندر یہ جو تادی ہے نا پائن، یہ جتنے کاف لیگ ہو گئی، MKM ہو گئی، باپ ہو گئی، یہ باقاعدہ اعلان کرا دیں گے۔ یہ تینوں پارٹیز جو ہیں یہ بیٹھیں گی، ان کے سربراہان بیٹھیں گے، ایک پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں گے کہ عمران خان آپ کو خدا حافظ، تہاڈا اللہ ہی حافظ، ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ مزید اتحادی نہیں رہے، ریزائن آنے شروع ہو جائے گے۔ یہ ایک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ ابھی OIC کی وجہ سے عمران خان جو ہے نا وہ تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کہی کہ جناب ہم سب نے مل کر طے کیا ہے کہ ہم نے جدھر جانا ہے کٹھے جانا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں اور ہماری بات زرداری کے ساتھ بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کڑی آپ ذرا ملا لیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں آج بہادر آباد پہنچے پائیں MKM کے دفتر، اور مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان نہیں گئے کہ اتنے جا کے اپنے کرکٹ دے واقعات دس کے واپس آ جان گے چاہ پی کے ہاسا کھیڈا کر کے، بلکہ مولانا فضل الرحمان گئے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی آدمی ہیں، وہ سیاست کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر جو MKM کے ساتھ ان کے جو بھی چھوٹے موٹے معاملات وہ گارنٹیز چاہتے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں اپنی طے کر لی ہوئی ہیں، لیکن مولانا صاحب کی وہ گارنٹی چاہتے ہیں اس میں، تو مولانا صاحب جا کے یہ گارنٹی شرنٹی دے دیں گے، بلکہ جب تک آپ کے پاس ویلگ پہنچے گا گارنٹیاں ہو چکی ہونی ہیں، تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کے بچنے کا چانس مجھے پولیٹیکلی کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ اب کوئی موجی ہو یا کوئی مطلب ہے کوئی کیا کہنا چاہیے میجک ہو جائے، ٹھیک ہے، کالا جادو نہیں کہتے، میجک ہو جائے، تو پھر عمران خان کی بچت ہو سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو عمران خان کی بچت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم جب میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے پہلی بار، تو ایک پوسٹر جو ہے وہ بڑا ہم نے شہر کی لاہور شہر کی سڑکوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا، یہ کس کا نعرہ تھا، لیکن یہ بہت زیادہ وال چیکنگ ہوا ہوتی تھی اور میاں صاحب کی تصویر ہوتی تھی، نیچے لکھا ہوتا تھا کہ خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف، تے پائے نے خدا نواز رہا جے پھر نواز شریف نو میاں صاحب نو۔ میں اب کیا کروں، کعبے موسوی نو میں تے نہیں کیا کہ بہو نواز شریف دے حق جی بول، وہ بھائی صاحب بول پڑے ہیں، اور عمران خان کی جتنی بھی ان کی جھوٹی سچی جو بھی ان کی کمپین تھی میاں صاحب کے خلاف، وہ دھڑام سے نیچے جا پڑی ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب اب مورالٹی کا جو میسیج دیتے تھے یا
مورالٹی کی جو بات کرتے ہیں تے سچے آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال اتنی اخلاقیات تو پھر ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر کاوے موسوی نس گیا، ساڈا انویسٹیگیٹر ہی نس گیا، بھائی نے وہی کہہ رہے کہ نہیں کچھ گا، تو پھر میں بھی معافی چاہنا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ ایسا کریں گے، کیونکہ عمران خان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ امید نہیں کر سکتے۔ یہ تو میری خواہش ہی ہو سکتی ہے نا، جیسے میری یہ خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں یہاں سے جب وہ نکلیں، وزیر اعظم کا عہدہ ان کا ختم ہو، تو وہ لنڈن میں جائیں اور لنڈن میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزاریں، یہ میری خواہش ہے۔ اب وہ پتہ نہیں پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی، حرکتیں تو عمران خان دی ہیں انجی لگتی ہیں کہ انہیں میری یہ بھی خواہش نہیں پوری ہون دینی۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا، تو فی الوقت اتنا ہی، ملتے گلے